تسليما. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. یہاں تک پانچواں رکوع تکمیل ہے، کون سی؟ سورہ نور کا پانچواں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينهم ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من براد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون فإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يهيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنین إذا یہیں تک رکھیں نا، پھر وقت کم ہے۔ ایک رکوع ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد افلح 18واں پارہ ہے، سورہ نور 24ویں نمبر کی سورت ہے قرآن پاک کی۔ اس کا رکوع نمبر 6 آپ نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر ہے 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کی پوری مخلوق اور پھیلائے اڑنے والے تمام جتنے پرندے بھی ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ بالکل معلوم ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، لوگ جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ ان سے بخوبی واقف ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے پھر انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے کس طریقے سے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، بارش برستی ہے اور وہ پہاڑ جیسے بادلوں سے اولے برساتا ہے، پھر انہیں جس کے پاس چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ یکاد ثنا برقہ یذھب بالابصار، بادل کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے، قریب ہے کہ وہ آنکھوں کی روشنی اچک لے جائے۔
یہ ابھی ایک واقعہ بھی ہوا، بچی نے ہاتھ اٹھائے دعا کری گھر کے اپنے نا گھر کی گیلری سے، جیسے جو انہوں نے گارڈن بھی گھر میں بنایا ہوا ہوتا ہے، تو دعا کری اللہ سے نا اس نے اپنی زبان میں کہ اللہ برف برسا دے۔ وہ کہتے ہیں 1 منٹ نہیں گزرا، وہ دعا کری رہی تھی اور اولے گرنے لگ گئے برف۔ تو اللہ دکھا بھی دیتے ہیں بعض دفعہ، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اللہ ہی دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے، بلا شبہ اہل نظر کے لیے ان نشانیوں میں عبرت سبق ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ مما، اور اللہ ہی نے ہی ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، یمشی علی بطنی، اصل میں پانی سے پیدا کرنا مطلب یہی ہے کہ انسان بھی دیکھیں پیٹ میں پانی میں ہی ہوتا ہے، اور جتنے بھی جانور ہیں یہ ماں کے اپنے پیٹ میں پانی کے اندر ہی ہوتے ہیں، اور زندگی بھی وہاں سے نکل کے پانی پہ ہی منحصر ہوتی ہے، زندہ بھی پانی کے۔ تو یمشی علی بطنی ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان جانداروں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے سانپ آپ کو دکھتا ہے، بچھو دکھتا ہے، بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر، اور بعض ایسے ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل فرمائی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ منافقین کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے پھر جاتا ہے، اور حقیقت میں یہ لوگ مومن تھے ہی نہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ رسول ان کے درمیان ہونے والے اختلاف کو کا فیصلہ فرما دیں، دور کر دیں اس کو، منہم معرضون، تو اچانک یہ ان سے فریق کیا کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، حالانکہ جدھر سے آپ کا مسئلہ حل ہونے والا ہو آپ وہاں سے بھاگتے تھوڑی ہیں۔ تو یہ چونکہ دل میں کچھ اور رکھتے تھے، مسلمان تھے نہیں۔ ہاں، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، ہاں اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو بڑے مطیع و فرمانبردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ، کیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی کریں گے۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ خود ہی